آج ساجد پٹھان صاحب کی تدفین کے بعد جب ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں ذہن میں آئی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ساجد پٹھان کی موت ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی ناممکن ہے، کیونکہ ساجد پٹھان کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک تحریک کا نام ساجد پٹھان تھا، ایک جذبے کا نام ساجد پٹھان تھا، قوم و ملت کے لیے بے لوث ہمدردی و محبت کا نام ساجد پٹھان تھا۔ میں یہ بات پورے دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے ایک سال میں نے جب بھی ساجد پٹھان کو دیکھا صرف اور صرف سماجی تحریکوں اور عوامی خدمات میں مصروف دیکھا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ساجد پٹھان کا ذرائع معاش کیا ہے، ان کے ذرائع آمدنی کیا ہے۔ کبھی شاہین باغ کے اسٹیج سے تقریر کرتے ہوئے دیکھا، کبھی ترانہ، کبھی حمد و نعت پڑھتے دیکھا، کبھی حکومت کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے دیکھا، مورچوں میں ان کو سب سے آگے دیکھا۔ میڈیا ساری بکی ہوئی ہے، آج تک ہو نیوز ہو، یہ ساری میڈیا بکی ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کا درد نہیں بتا رہی، جبکہ ہمارے آبا و اجداد نے اس وطن کے لیے خون بہایا ہے اور آج ہمیں غدار کہتے ہو، ہمارے سے دیش پسند کی بات کرتے ہو۔ اور ان کی یہی سماجی اور قومی خدمات کو لاک ڈاؤن کی بندشیں بھی نہیں روک پائی۔ لاک ڈاؤن کے دوران بھی ان کی یہ انقلابی تحریکیں جاری رہی، اپنے ویڈیو کے ذریعے وہ لوگوں تک پہنچتے رہے اور عوامی بیداری کے کام وہ کرتے رہے۔ کچھ لے کر آتے تھے، ایسے لوگ آج اپنے گھروں کے اندر محدود ہو چکے ہیں، تو آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نکل کر باہر آئے اور ایسے لوگوں کے لیے کام کریں۔ جیسا کہ الحمدللہ آج ہم نے پورے اورنگ آباد شہر کے اندر راشن بانٹنے کا کام کیا ہے اور راشن کی الحمدللہ ہماری تیاری بھی چل رہی ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں میں راشن کٹ بانٹنے کا جب کام شروع ہوا، اس میں ساجد پٹھان نے اپنا پورا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنے مال کے ساتھ غریبوں کی مدد کی۔ اور حال ہی میں ڈاکٹر کفیل کی رہائی کے لیے پرزور کوشش کی۔ ہر روز وہ ویڈیو بنا کر لوگوں سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے لیے احتجاج۔ ایک تو ڈاکٹر کفیل خان کو ضامین مل جائیں گی، ضمانت مل جائیں گی، میں تو ڈاکٹر کفیل خان کی جو عرضی ہے ضامین کی، وہ عرضی کو جو ہے تو کورٹ پھٹار دیں گی۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کفیل خان کے فوٹو والے پرنٹڈ ٹی شرٹس بھی لوگوں میں تقسیم کیے، اور غالباً جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی شاید وہ وہی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ ساجد پٹھان کی عوامی خدمت اور قومی تحریک کسی تنظیم کی محتاج بھی نہیں تھی۔ وہ انفرادی طور سے جہاں ان کو موقع ملتا وہ عوامی تحریک میں شامل ہو جاتے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے، اور سب سے بڑی بات، ان کو ان ساری تحریکوں کی خدمت کے بدلے کسی بھی فائدے کی توقع نہیں تھی۔ اور آج جب ہم تدفین کے بعد ان کے والد صاحب سے ملے تب ان کے والد صاحب نے بڑی ہمت کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور میں نے ساجد کو کبھی سماجی تحریکوں میں حصہ لینے سے نہیں روکا، یہ سوچ کر کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، اگر ایک بیٹا عوامی خدمات میں مصروف رہتا ہے تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ ان ساری باتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ساجد پٹھان کی موت ایک انفرادی شخص کی موت نہیں، اور نہ ہی کسی ایک پریوار سے کسی شخص کی رخصتی ہے، بلکہ ساجد پٹھان جیسے بے لوث سماجی خدمتگار کی موت ایک پورے سماج کا ایسا نقصان ہے جسے شاید بھر پانا ناممکن ہے۔ پانی آنا لگتے सांगा तुमचे प्रॉब्लम सांगा, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि आज सांगली का हाल कैसा है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर कि इन गरीबों के ऊपर अपना ध्यान रखिए। وہ انقلابی سوچ، وہ قومی جذبہ، وہ بے باکی کے ساتھ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کا ہنر، پھر کسی شخص میں یہ ساری صلاحیتیں ایک ساتھ دیکھ پانا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر میری صرف ایک ہی فکر ہے کہ ایسے کئی نایاب ساجد پٹھان ہمارے بیچ اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہے۔ دنیاوی تمام مشکلات انہیں اپنی قومی ذمہ داری سے بیزار نہیں کرتی، ورنہ ہم میں سے اکثر کا تو یہ حال ہے
کہ سال میں کسی ایک مورچے میں اگر ہم شریک ہو جاتے ہیں تو پھر سالوں اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ میں نے اپنی سماجی ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اور دوسری طرف ساجد پٹھان جیسے بے لوث سماجی خدمتگار ہے جن کے 24 گھنٹے صرف اسی فکر میں جاتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ آخر میں صرف اتنا مشورہ دوں گا، اگر ہم ساجد پٹھان جیسے سماجی تحریک کے لیے اپنا ہر پل ہر دن نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان نایاب لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے، تاکہ جو تحریک عوام کی بہتری کے لیے، انصاف کی لڑائی کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑی جا رہی ہو اس کو تقویت ملے اور ساجد پٹھان جیسے سوشل ایکٹیوسٹ کی ہمت افزائی ہو۔ اگر ساجد پٹھان جیسے لوگ اپنی سماجی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے سماج کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو اس سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ساجد پٹھان جیسے لوگوں کی خبر لے اور ہر ممکن ان کی مدد کرے۔ اس موقع پر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اللہ میری اتنی دعا قبول کر دے، اے اللہ میری اتنی دعا قبول کر دے، یا تو فکر معاش نہ دے یا جذبہ انقلاب نہ دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ساجد پٹھان کی محنت و قربانیوں کو قبول کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، گھر والوں کو صبر عطا کرے، اور ہمیں بھی ساجد پٹھان جیسا جذبہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔